حضرات، فوٹوگرافر اور کیمرہ مین دوستوں، السلام علیکم۔ آج اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ مختصر نوٹس پر یہ پریس کانفرنس بلائی گئی اور یقیناً یہ ایک انتہائی اہمیت کے حامل پریس کانفرنس ہے۔ گزشتہ ایک ماہ سے ایک ٹولہ جسے بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر کی مکمل سرپرستی حاصل ہے، سیاست کی آڑ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سیاست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو، اپنے نظریے کو اور اپنے پیغام کو عوام میں عام کیا جائے، عوام تک پہنچایا جائے۔ میڈیا کی موجودگی اگر دستیاب ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی بات کرنی چاہیے کہ ہم کیا ڈفرنس قائم کریں گے، ہم کیا فرق پیدا کریں گے، ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق ہے۔ آزادی اظہار یا آزادی اظہار رائے کا مطلب یقیناً یہی ہوتا ہے کہ آپ تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھائیں، اپنے نظریے کو آگے بڑھائیں، عوام تک اپنا پیغام پہنچائیں، ان کی خدمت کا عزم کریں، اور آپ کا طریقہ کیا ہوگا، نظریہ کیا ہوگا، آپ کس طرح ایک فرق قائم کریں گے۔ اسے سیاست کہتے ہیں، اسے میڈیا کی موجودگی کا، میڈیا کی دستیابی کا صحیح استعمال کہتے ہیں۔ لیکن گزشتہ ایک ماہ سے میڈیا ہائی کا جو ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، بد تہذیبی کے، بےہودگی کے، غلیظ بیانی کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ اور آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو 3 مارچ سے ایک ٹولہ بیرون ملک سے آیا ہے اور اس میں اب تک پاکستان میں مقیم ایم کیو ایم کے صرف 2 سٹنگ ایم پی ایز نے ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے۔ گویا کہ اس ایک مہینے میں یہ کارکردگی ہے، یہ پروگریس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیاست کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ اس ٹولے کا مقصد جو اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر کی سرپرستی میں آپریٹ کر رہا ہے، عوام کو اعتماد دینا نہیں ہے۔ اس ٹولے کا صرف اور صرف کام یہ ہے کہ عوام کے ہر دل عزیز، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دل کی دھڑکن، ان کے محبوب قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور صرف الطاف حسین بھائی
کی ذات کو نشانہ بنانا ہے۔ یہ ہے 1 مہینے کی سیاست کا، پریس کانفرنسوں کا، پریس بریفنگ کا خلاصہ۔ ہم نے 1 ماہ پہلے ان کی پہلی پریس کانفرنس کا جواب دیا تھا، اور آج ہم آپ کے سامنے 1 مہینے کا خلاصہ رکھ رہے ہیں، جب یہ ٹولہ اور ٹانگا پارٹی میں سوار ہو کر حیدرآباد کراچی کے عوام کی طرف سے مسترد کیے جانے کے بعد، حیدرآباد کے عوام کی جانب سے مسترد کیے جانے کے بعد، اب میرپور خاص میں بھی جب اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو انہوں نے، اس ٹولے نے اپنی اشتعال انگیزی میں اور شدت پیدا کر دی۔ اشتعال انگیزی، بےہودگی، مغلظات اور غلیظ بیانی کا استعمال۔ کوئی بھی پریس کانفرنس آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ٹاک شو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی ٹیلی ویژن انٹرویو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں اگر کوئی سیاست، اس کا محور صرف اور صرف پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ووٹوں سے کامیاب ہونے والی جماعت، جس کا حالیہ بلدیاتی انتخابات میں 1 مرتبہ پھر بشمول اس کے قائد اور قیادت پر عوام نے اعتماد کرتے ہوئے 1 مرتبہ پھر بھرپور اعتماد کا ووٹ دیا، 1 مرتبہ پھر ایک بھرپور مینڈیٹ کو رجسٹر کروایا، ایک مقبولیت کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ اب اسی قائد، اور صرف سیاست یہ ہو کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ذات کو نشانہ بنانا، اور پالیسیوں کو نہیں بلکہ ان کی ذاتیات کو نشانہ بنانا، ان کی کردار کشی کرنا، بد تہذیبی کے نئے ریکارڈ قائم کرنا۔ ہم تو اس بات پر شزدر ہیں، ہم تو اس بات پر حیران ہیں، ہم تو اس بات پر حیرت انگیز ہیں کہ یا الہی، یہ کیا اردو بولنے والوں کی تہذیب ہے؟ کیا یہ پاکستان بنانے والوں یا ان کی اولادوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ ہماری جو طبقاتی شناخت ہے، ہم ایک تہذیب کے علم بردار ہیں، تہذیب یافتہ ہونا ہماری شناخت ہے، ہمیں ہمارے گھر سے بھی والدین نے تہذیب سکھائی ہے، اور ہمارے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے بھی پہلے دن سے ہمیں تہذیب اور شائستگی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ اپنے والدین، اپنے بزرگوں، اپنے قائد، اپنے اساتذہ اور خواتین کے احترام کا درس دیا ہے الطاف بھائی نے۔ والدین، بزرگوں، اساتذہ اور خواتین کے احترام کا درس دیا ہے۔ اسی لیے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اپنی تحریک کا پیغام ہم نے ضرور پھیلایا، لیکن اپنی تقاریر، اپنی گفتگو میں مخالفین کے لیے گالم گلوچ اور کوئی ایسی بات نہیں کی جو تہذیب اور شائستگی سے گری ہوئی بات ہو۔ اپنے کسی سیاسی مخالفین کے لیے ہم نے کبھی ایسی زبان استعمال نہیں کی۔
اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی میں آنے والا ٹولہ یا اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر کی سرپرستی میں آنے والا یہ ٹولہ، ہم نے اب تک ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کے کردار سے متعلق ہو، جو ان کی ذاتیات سے متعلق ہو، کوئی ہم نے ایسی بات نہیں کی جو ان کے کسی کنڈکٹ سے متعلق بات ہو. لیکن ہم نے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اگر آپ مختلف غیر جانبدار اینکر پرسنز، مختلف تجزیوں، تبصروں کا اگر خلاصہ نکالیں کہ ان کو کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے، اس ٹولے کو اور اس میں شامل افراد کو، تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہے گی کہ ان کے ساتھ بدعنوانی کا ایک پیکیج ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، لوٹ مار کا ایک بیگیج ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، چائنا کٹنگ اور دیگر جرائم کا بیگیج بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. ایم کیو ایم سے منحرف ہوتے وقت، ایم کیو ایم سے نکلتے وقت یہ اس بیگیج کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زبان اس سے آگے کھلوائی جائے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں اس سے آگے مجبور کیا جائے، کیونکہ ہم اس میں الجھنا نہیں چاہتے. اس ٹٹ فار ٹیٹ کی سیاست میں، الزامات اور جوابی الزامات کی سیاست میں ہم الجھنا نہیں چاہتے. جھوٹے سچے ہم اس میں الجھنا نہیں چاہتے، ورنہ دستاویزی ثبوت کے ساتھ بہت ساری باتیں ہم بھی کہہ سکتے ہیں. چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوام پر مسلط کیا گیا اس ٹولے کو، جس کا اپنا بدعنوانی کا بیگیج ہے، اپنا لوٹ مار کا بیگیج ہے، چائنا کٹنگ کا بیگیج ہے اور دیگر جرائم کا بیگیج ہے، انہیں مسلط کیا گیا ہے. اور سیاست کا مقصد یہ کہ آپ اپنی بات عوام میں کہیں، ہم اپنی بات عوام میں کہیں. سیاست کرنے کا ہر ایک کو حق ہے، ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں. اپنا راستہ الگ اختیار کرنے کا حق ہر ایک کا ہے، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. علیحدہ سیاسی جماعت بنانے کا حق بھی ہر ایک کا ہے، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن قائد تحریک الطاف بھائی کے لیے اگر مسلسل بیہودہ، اشتعال انگیز، غلیظ زبان کا دینا سیاست اور جمہوریت ہے، تو یہ پاکستان کی سیاسی جمہوری قوتوں کو بھی سوچنا چاہیے. یہ ان کے لیے بھی ایک سوال ہے. حکومت پاکستان اور اس کے ان اداروں کو جو آئین اور قانون میں ہر پاکستانی شہری کی عزت نفس کا تحفظ کرنے کے پابند ہیں، پیمرا کے قواعد و ضوابط صرف ون وے ٹریفک کے تحت نہیں چلنے چاہیے، بلکہ ہر طرف جہاں بھی پیمرا کے قواعد اور ضوابط کی خلاف ورزی ہو تو پیمرا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، حکومت پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. سیاست کریں، سیاسی جماعت بنائیں، آپ کا حق ہے، لیکن یہ مغلظات دینا، بیہودہ زبان استعمال کرنا نہ تو یہ جمہوریت کے کسی ضابطے کے تحت آتا ہے
نہ ہی اخلاقیات اور آئین کے مطابق ہے، یہ اخلاقیات اور آئین کے مطابق بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سراسر شر انگیزی ہے۔ تو سیاست کرنا ایک بات ہے اور شر انگیزی کرنا دوسری بات ہے۔ آج یہ پریس کانفرنس اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس ٹولے کے اصل مقصد کو ظاہر کیا جائے کہ عوام کی تائید و حمایت تو بہت دور کی بات ہے، وہ وکٹیں گرانے کے دعوے جب دھرے کے دھرے رہ گئے تو اب کیا پالیسی آئی ہے؟ اشتعال انگیزی اور اشتعال انگیزی اور اشتعال انگیزی اور صرف شر انگیزی، تاکہ لوگوں کو مشتعل کر کے، لوگوں کے جذبات مشتعل کر کے، انہیں بھڑکا کے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے، قائم کی جائے، جس کے نتیجے میں اگر ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تو کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ وہ کیرم بورڈ میں جب کوئی ہارنے لگتا ہے تو ساری گوٹوں کو ہلا دیتا ہے نا، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس پالیسی پر عمل درآمد ہوگا، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اتنا مشتعل کرو، اتنا جذبات کو بھڑکاؤ تاکہ کوئی سچویشن کریٹ ہو جائے اور اس کو یہ بتا دیں یہ۔ اور دیکھیں ہماری پالیسی کیا رہی ہے اس اشتعال انگیزی اور شر انگیزی کے جواب میں۔ قائد تحریک الطاف بھائی نے اسٹیبلشمنٹ کے ٹولے کو ایک منصوبے کے تحت جب 3 مارچ کو یہاں جب اتارا گیا اور جب سے یہ اشتعال انگیز زبان استعمال ہو رہی ہے، تو الطاف بھائی نے کیا کہا پہلے دن سے، اور جو ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی کنوینر ندیم نصرت بھائی نے کیا کہا، انہوں نے تہذیب اور شائستگی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے۔ پھر اس کے بعد میں نے بات کی، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں تہذیب اور شائستگی کا دامن ہم ہاتھ سے جانے دیں یا کوئی غیر شائستہ بات کرے یا کوئی ہم بد تہذیبی کریں۔ پھر تیسرا عامر خان بھائی نے بات کی، انہوں نے بھی پولیٹیکل باتیں رکھی، سیاسی باتیں رکھی، سارے سیاسی جوابات دی، کوئی بد تہذیبی نہیں کی، کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی، ہم نے کوئی اشتعال انگیزی نہیں کی، کوئی غلیظ زبان استعمال نہیں کی، کوئی بیہودہ زبان استعمال نہیں کی۔ لیکن اور الطاف بھائی نے کہا کہ صبر و ضبط کا مظاہرہ کریں، کارکنوں کو بھی اور عوام کو بھی یہ تلقین کی کہ کسی حال میں۔ پھر 18 مارچ 32ویں سالگرہ یوم تاسیس، اس روز 2 گھنٹے تک الطاف بھائی نے انٹریکٹ کیا، لاکھوں لوگوں کو انگیج کیا، ان کے ہر طرح کے سوال کا جواب دیا، اور اس میں بھی یہی کہا، بلکہ اس ٹولے کے لیے دعا دی، ان کے لیے دعا کی۔ یہ الطاف بھائی کا طرز عمل ہے۔ اور اس کے برعکس آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیمرا، وہ پیمرا جو ایم کیو ایم کے خلاف مسلسل ایڈوائز جاری کرتی ہے، وہ پیمرا اس اشتعال انگیزی پر کیوں خاموش ہے؟ عدلیہ اس کھلی اشتعال انگیزی پر کوئی سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لے رہی؟ آپ کے علم میں ہوگا صحافی حضرات، حال ہی میں پاکستان کی ایک اداکارہ نے کچھ سیاسی لوگوں کے لیے نازیبا زبان استعمال کی تھی، آپ کو تو یاد ہوگا سب۔ تو آپ کے علم میں ہے یہ کہ، اور پیمرا فوراً حرکت میں آ گیا اور پیمرا نے فوراً نوٹس لے لیا۔ تو ایک اداکارہ کی نازیبا گفتگو زبان استعمال کرنے کا نوٹس پیمرا لیتا ہے، تو یہ پیمرا پر کون سا دباؤ ہے؟ نواز شریف صاحب پر کون سا دباؤ ہے؟ وفاقی حکومت پر کون سا دباؤ ہے کہ کہیں تو اگر وہ اپنی سیاسی، آئینی اور جمہوری عملداری قائم نہیں کر سکتے، اسلام آباد میں قائم نہیں کر سکتے، ریڈ زون میں قائم نہیں کر سکتے، پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے آباء و اجداد کے
درس جس میں اخلاقیات اور انسانیت کا تو درس ہے، کم از کم پیمرا کو ہی کہیں کہ اس اشتعال انگیزی، شر انگیزی اور جذبات بھڑکانے کا لوگوں میں بڑا غم و غصہ ہے، اس کا نوٹس لے پیمرا، حکومت اس کا نوٹس لے، انسانیت کے ناطے، اخلاقیات کے ناطے، کہ کیا یہ سیاست ہے جو ذاتیات کے خلاف کی جائے، کردار کشی کی جائے، اور پھر کردار کشی بھی ایک ایسے رہنما کی کہ جس کے اظہار رائے کی آزادی پر پہلے ہی قدغن لگی ہوئی ہے، پہلے ہی پابندی ہے، تو یہ اور زیادہ اخلاقی، انسانی، آئینی، سیاسی اور قانونی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی کہ اور عدلیہ کی بھی۔ لاہور ہائی کورٹ، جس لاہور ہائی کورٹ میں الطاف بھائی کہ میڈیا پر تقریر، تصویر اور تحریر کے شائع ہونے اور چھپنے اور دکھائے جانے اور سنائے جانے پر پابندی ہے، کم از کم پنجاب ہائی کورٹ یہ نوٹس لے کہ جب ہم نے ایک پاکستانی شہری کے اس بنیادی حق کو معطل کیا ہوا ہے تو اس کے خلاف بھی کوئی نازیبا زبان استعمال نہیں ہو سکتی۔ فلاں 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 نے کی ہے، انہیں نوٹس جاری کیا جائے اور انہیں تنبیہ کی جائے، کم از کم یہی کام کر لیتے، کم از کم یہی انصاف کا تقاضا پورا کر دیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ مادر پیدر چھوٹ دی گئی ہے تو صرف ایک ہی مقصد ہے کہ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ اور کراچی کے امن کو تباہ اور برباد کریں گے، سندھ کے شہری علاقوں کے امن کو تباہ اور برباد کریں گے، لوگوں کو مشتعل کر کر کے، انہیں غصہ دلا دلا کے، ان کے صبر کی آزمائش کر کر کے، تاکہ ایک وقت ایسا آئے کہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور وہ جذباتی ہو کر، جذبات میں بھڑک کر، مشتعل ہو کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں گے جس کا سارا بھگتان پھر ہمیں، ایم کیو ایم کو، ہمارے صبر کی تلقین کو، صبر کی پالیسی کو، ہمارے برداشت اور تحمل کو، پھر 7 سے 11 بجے تک رات کو ٹیلی ویژن ٹاک شوز کی زینت بنایا جائے اور ہمیں ایکسپوز کیا جائے، اس اشتعال انگیزی کو ایکسپوز نہ کیا جائے، اس اشتعال انگیزی پر کوئی غیر جانب دارانہ تبصرے نہ ہو۔ یہ میڈیا کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے۔ یہ ہمارے والدین کی تربیت نہیں تھی، نہ ہے، نہ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی مسلم لیگ کا سیاسی اصلاح خانہ جس نے پاکستان کو قائم کیا، آپ خود کہتے ہیں کہ تعلیم کو تباہ کیا ایم کیو ایم نے یا ایم کیو ایم کے قائد نے، تو آپ کیسے تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ تو تعلیم یافتہ لوگوں کی زبان نہیں ہے، یہ تو تہذیب اور شائستگی کے دعوے کرنے والوں کی زبان نہیں ہے، یہ ضمیر جاگ جانے والوں کی زبان بھی نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف ضمیر فروشوں کی زبان ہو سکتی ہے، یہ تو ضمیر فروشوں کی زبان ہو سکتی ہے، یہ ضمیر جاگنے والوں کی زبان تو نہیں لگتی ہے۔ اور اگر مجھے کچھ سمجھتے ہیں اس ٹولے میں جو لوگ شامل ہیں، جو اب تک ان کا رویہ رہا ہے، تو پھر میری یہ ساری باتوں پر غور کریں، اسے نصیحت بھی سمجھے، مشورہ بھی سمجھے، اور سیاست کے طریقے سے کریں، اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کریں، پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنائیں، پالیسیوں پر بات کریں، ایک لاکھوں کروڑوں کے محبوب اور ہر دل عزیز قائد کے لیے اس طرح کی زبان اگر استعمال ہوگی، ایسی نازیبا، ناشائستہ، بد تہذیبی، بےہودگی پر مبنی غلیظ زبان، تو پھر مجھے بتائیے کہ پھر کون تعلیم یافتہ ہوا اور کون جاہل ہوا؟ عوام فرق محسوس کریں گے۔ ہم نے کیا اب تک کی پریس کانفرنس میں
کوئی بد تہذیبی کی بات کی، کوئی غلیظ زبان استعمال کی، کوئی تہذیب سے گری ہوئی زبان استعمال کی، پوری ہماری اس پریس کانفرنس میں ہمارے لفظوں کے چناؤ میں کوئی ایسی بات نظر آئی؟ تو بھائی برہمی ہے، خفگی ہے، ناراضگی ہے، جو بھی ہے، آبسیشن ہے، اوبلیگیشن ہے، انا ہے، خوف ہے، ڈر ہے، مجبوری ہے، کمزوری، جو بھی ہے وہ آپ کی مرضی بھائی، لیکن خود ہم تعلیم کے محافظ ہونے کی بات کریں اور زبان ایسی استعمال کریں جس سے کہ یہ محسوس نہ ہو۔ ہاں، میر پور خاص میں جو واقعہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ قائد تحریک الطاف بھائی کی تعلیمات کے برخلاف ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شر پسندوں کی کارروائی ہے۔ کیوں موقع دیا جا رہا ہے شر پسندوں کو؟ ایسی صورتحال کیوں کریٹ کی جا رہی؟ بار بار بد تہذیبی، ناشائستگی۔ میں چاہتا ہوں کاش اس ٹولے میں شامل سارے لوگ اس پریس کانفرنس اور اس کی اسپرٹ کو سمجھیں، اس نصیحت کو، مشورے کو سمجھیں، اس کے اندر پیغام کو سمجھیں، مخالفت کریں، سیاست کریں، ظاہر اشتعال انگیزی کریں کہ زبردستی تو میں بھی نہیں روک سکتا، الطاف بھائی ہم بھی نہیں روک سکتے، وہ تو کیمرہ کو روکنا ہوگا، حکومت کو روکنا ہوگا، لیکن اشتعال انگیزی کے نتیجے میں لوگوں ہمارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ کل شر پسندوں کی طرف سے میڈیا کے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ تو وہ موقع ہی کسی کو کیوں دیا جائے جب آپ بھی اسی گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، ہم بھی اسی گراؤنڈ میں موجود ہیں، آپ بھی اسی وکٹ پر کھیلنا چاہتے ہیں، ہم اس وکٹ پر کھیل رہے ہیں، تو دونوں کے لیے اس کھیل کو مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں چاہ رہے ہیں کہ دونوں کو ریفری یلو کارڈ دکھا کے گراؤنڈ سے باہر کر دے؟ آپ اپنی سیاست کریں، عوام کو میسج دیں کہ ہم زیادہ اچھے ہیں، آپ یہ کام کریں بھائی، آپ اس لیے اگر آئے ہیں تو آپ یہ ثابت کریں کسی طرح، آپ اپنا پلان بتائیں کہ کراچی کے پانی کا مسئلہ کس طرح حل کریں گے بھائی۔ پہلے تو بلدیاتی انتخابات لڑیں گے تو حل کریں گے نا، وہ تو ہو گئے، اب وہ تو 4 سال بعد ہوں گے۔ صوبائی قومی اسمبلی کے لیے الیکشن کے لیے کیا پالیسی ہے؟ محب وطن سب ہیں، پاکستانی سب ہیں، اگر کوئی کہتا ہے زیادہ اچھے پاکستانی ہیں تو پھر اسے اچھی زبان استعمال کر کے، شائستہ زبان استعمال کر کے، تہذیب کے دائرے میں بات کر کے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اچھے پاکستانی ہیں، ہم بااخلاق، باکردار، اچھے گفتار کے مالک ہیں۔ تو لوگ فرق کریں گے کہ ہاں آپ نے اچھی زبان استعمال کی، دوسروں نے غلط استعمال کی۔ آپ تو وہ صورتحال پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر یا تو یہ بتایا جائے کہ یہ اسکرپٹ کس کا ہے، کہ اسی ریفری کا تو نہیں ہے جو سب کو کان پکڑ کے پھر نکال دے گا، سب کو یلو کارڈ دکھا دے گا۔ یہ سوچنا ہوگا سب کو۔ نواز شریف صاحب کے لیے بھی یہ میسج ہے، اس سے جو سویلین اور جمہوری عملداری اس کے کیا تقاضے ہیں۔ ایک طرف اب میر پور خاص میں کل کیا ہوا کہ اس ٹولے کو جس کراچی حیدرآباد میں مسترد ہونے کے بعد 3 طرح کی کوششیں کی انہوں نے۔ ایک، جو ان کے اپنے ملازمین تھے وہاں اور حاری تھے ان کی زمینوں کے، ان کو زبردستی لایا گیا، وہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہماری اطلاع ہے۔ میر پور خاص کے لٹل فاکس اسکول اور کئی پرائیویٹ اسکولوں میں زبردستی کی گئی، جبرن کہا گیا کہ لائن جو میر پور خاص کی پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن ہے اس نے بھی احتجاج کیا۔ اب وہ کوئی ایم کیو کی ایسوسی ایشن نہیں ہے، انہوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں زبردستی اپنے پروگرام میں بلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہاں اس ٹولے کے شر پسندوں نے
خواتین تک پر ہاتھ اٹھایا. یہ صورتحال ہوئی. ڈاکٹر ظفر کمالی ایم کیو ایم کے ایم پی اے جب خواتین کو لے کر مقدمہ درج کرانے پولیس اسٹیشن گئے تو پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا. اگر ان کے پاس خواتین ہوتی تو وہ بھی خواتین ہی کو لے کر تھانے جاتے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس کا مطلب ہمیں کیا تھا؟ اگر وہ 100 آدمیوں کا بھی اگر پروگرام کر دیتے, ہم 5000 خواتین کا اگلے دن جلسہ کر دیتے. ہمیں کس بات کی کمی ہے؟ ہم کیوں سیاست کو چھوڑ کر ان سے الجھیں گے؟ ہم نہیں الجھنا چاہتے. آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. تو پہلی بات تو یہ مقدمہ, تو پولیس نے مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اوپر سے پولیس کو منع کیا گیا. ابھی کس نے کیا؟ بعض عناصر ہوں گے جنہوں نے منع کیا. اچھا, اب ہر طرح کی سرپرستی کے باوجود بھی جب کامیابی نہیں ہو رہی تو اب صرف ایک ہی ہتھیار رہ گیا ہے کہ اشتعال انگیزی میں اور تیزی لائی جائے, اور اضافہ کیا جائے, اور گالم گلوچ کی جائے, غلیظ زبان استعمال کی جائے. اچھا, ہم اس کے باوجود پھر اپنے عوام اور کارکنوں سے, الطاف بھائی نے آج پھر ہم سے کہا کہ ہم اپیل کریں کہ خدا کے لیے ہم صبر اور تحمل سے ہی اپنا کام جاری رکھیں, صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں, اور ہر حال میں صرف اور صرف صبر اور صبر سے کام لیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. ہمیں مشتعل نہیں ہونا, جذباتی نہیں ہونا. ہمیں اس گالم گلوچ کا جواب بھی اپنے سیاسی کام کو تیز کر کے دینا ہے. اس غلیظ زبان کا جواب بھی ہمیں پھولوں سے دینا ہے, پھولوں جیسی گفتگو کر کے دینا ہے. ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا ہے. اور آج ہم نے باقاعدہ حکومت کو اور پیمرا کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ سراسر ناانصافی ہے, ظلم اور زیادتی ہے. ایک پاکستانی شہری جو کہ پاکستان کی ایک بڑی آئینی قانونی سیاسی جماعت جسے لاکھوں عوام کے ووٹوں سے حال ہی میں ایک نیا فریش مینڈیٹ ملا ہو, اس کے قائد کے خلاف اس زبان کے استعمال کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں کام کرنے سے روکا جائے, ہمیں مردم شماری کا مطالبہ کرنے سے روکا جائے, ہمیں نئے صوبوں کے قیام کا مطالبہ کرنے سے روکا جائے, ہمیں 140(a) کے تحت مقامی حکومت کے لیے اختیارات اور وسائل مانگنے سے روکا جائے, عوام کو پرامن سیاسی جدوجہد کرنے کی سیاسی جدوجہد کرنے کا ہمارا پروگرام ہے اس سے ہمیں روکا جائے, اور یہ جو مردم شماری کی آڑ میں, جو مردم شماری میں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, اسے کامیاب کرایا جائے کہ یہاں بدامنی پیدا کی جائے, کراچی کے امن کو پھر تباہ برباد کیا جائے اشتعال انگیزی کے ذریعے سے, اور اپنی مرضی کی مردم شماری کرائی جائے, اور ایک مرتبہ پھر شہری سندھ کے علاقوں کی آبادی کو دیہی سندھ کی آبادی سے کم دکھایا جائے, ایک مرتبہ پھر سندھ کی آبادی کو پنجاب کے مقابلے میں جو سندھ کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اس کو دبایا جائے, روکا جائے, تو شہری سندھ کا بھی نقصان کیا جائے, سندھ کا بھی نقصان کیا جائے. یہ اصل ایشوز ہیں جن پر سیاست ہونی چاہیے. میرپور خاص کے لوگوں کا اصل مسئلہ ان کی اصل آبادی ہے, ان کی نمائندگی ہے جو ان کے شہروں کی ہے. یہ مسئلہ ہے جس پر بات کرنی چاہیے میرپور خاص میں. حیدرآباد کے لوگوں کی مردم شماری ہے, ان کی آبادی ہے, اس کا صحیح کاؤنٹ ہے, اس کا صحیح شمار ہے تاکہ ان کی سیٹوں میں اضافہ ہو, تاکہ انہیں بھی اس بات کا حق اور موقع ملے کہ ان کا بھی وزیر اعلیٰ کامیاب ہو سندھ میں, ان کا بھی وزیر اعلیٰ آئے سندھ کے شہری علاقوں سے. یہ ایشوز ہیں. اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ذاتیات کی سیاست, کردار کشی کی سیاست, الزامات کی سیاست, اور صرف ایک ساتھ کو
جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا ہے، کیونکہ اسی ذات سے کروڑوں لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے۔ یہ اشتعال انگیزی ہے، شر انگیزی ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ یہ میری نصیحت بھی ہے اور میرا مشورہ بھی ہے، اور یہ تعلیم یافتہ لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا، تہذیب یافتہ ہونے کا یہ ثبوت نہیں ہے۔ میرے خیال میں پالیسیز پر بات کی جائے، پروگرام پر، سیاسی پروگرام پر بات کی جائے، اصل ایشوز مردم شماری کا ہے، اصل مسئلہ نئے صوبوں کا ہے، اصل مسئلہ 140A کے تحت وسیم اختر اور دیگر میئر اور کونسلوں کے اختیارات اور وسائل کا ہے، ان پر بات کی جائے۔ پانی کا مسئلہ ہے، صفائی کا مسئلہ ہے، نکاسی آب کا مسئلہ ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، سرکولر ٹرین کے منصوبے کا مسئلہ ہے کراچی میں، حیدرآباد کے پانی کا مسئلہ ہے۔ یہ اصل مسائل ہیں، ان پر بات کی جائے۔ 2018 کی بھی تیاری اگر کرنی ہے، ان پر بات کریں بھائی۔ میں آخر میں، اشتعال انگیزی جاری ہے، اسکرپٹ کے مطابق کام ہو رہا ہے، اور اگر اسکرپٹ کے مطابق ہی کام ہوا تو عوام میں جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، برہمی ہے، غم و غصہ ہے، ہماری تمام تر تلقین کے باوجود کل خدا نہ خواستہ اگر کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو کیا اس کا ذمہ دار بھی ہمیں ہی ٹھہرایا جائے گا؟ ہم متنبع کرتے ہیں کہ اب اس کردار کشی کو، ذاتیات کی سیاست کو اور الزامات کی سیاست کو بند ہونا چاہیے۔ جتنا اب اس اسکرپٹ میں تبدیلی ہونی چاہیے، اب سیاست ہونی چاہیے۔ چلے جب آخر میں اب کس ضابطے اور قانون کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم آخر میں حکومت سے بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اشتعال انگیزی پر خاموش تماشائی بنے رہنے کی بجائے اپنا فرض ادا کرے اور اشتعال انگیزی کے ذریعے امن و امان تباہ کرنے کی سازش کا نوٹس لے کر اس بےہودگی کے مرتکب عناصر کے خلاف کارروائی کرے۔ وآخر دعوانا، اچھا اس سے پہلے ایک اور بات ہے، زونل انچارج میر پور خاص مجیب بھائی کے گھر پر پولیس کا چھاپا، ان کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ جب ظفر کمالی سٹنگ ایم پی خواتین کو لے کے جائے ایف آئی آر کٹوانے تو ایف آئی آر نہ کٹے، اور زونل انچارج میر پور خاص مجیب بھائی کے گھر پر پولیس کا چھاپا، ان کے دونوں بیٹوں وہ نہ ملے تو دونوں بیٹوں کو۔ یہ تہذیب ہے، یہ تعلیم ہے کہ ریاست کی طاقت ساتھ ہے اور پیچھے ہے۔ یہ شاید ہڈن اسکرپٹ ہے، ایک اسکرپٹ تو ہاتھ میں اور دوسرا ہڈن ہے جو پیچھے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جو اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، غیبی مدد فراہم کر رہا ہے، خوف زدہ کر کے ہمارے کارکنوں کو ایسا ماحول پیدا کر رہا ہے کہ کارکنان خوف زدہ ہو کر، ڈر کر اس ٹولے کو جوائن کر لیں اور اپنی جان بچائے، اپنی گرفتاری سے بچیں، اپنی جان کو بچائیں، تشدد سے بچیں، جھوٹے مقدموں سے بچیں۔ یہ ہو رہا ہے، اور جب بھی ماضی میں ایسا ہوا ہے ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ یہ تہذیب تو نہیں ہے، یہ شائستگی تو نہیں ہے کہ آپ کل وہاں جائیں، 150 آدمیوں کو جمع کریں، گالیاں دیں، اور اس کے بعد ہمارے زونل انچارج کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لے جائیں۔ دوسرا، محمد عثمان بھائی جو زونل کمیٹی کے ممبر، یعنی زونل انچارج مجیب بھائی اور اب محمد عثمان بھائی زونل کمیٹی کے ممبر، سادہ لباس اہلکار گرفتار کر کے لے گئے، ایک زونل ممبر بھی گرفتار ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح سیاست ہوگی کہ پہلے گرفتار کروائیں، پھر ان کے اہل خانہ کو کہیں کہ ہم چھڑواتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس سے پٹی ہوئی سیاست کوئی اور نہیں ہو سکتی بھائی، اس سے زیادہ پٹی ہوئی سیاست۔ یہ تو وہ کرتے تھے جب ہم بہت چھوٹے تھے تو محلوں میں
جب کونسلری کے الیکشن ہوتے تھے تو جس کی سب سے زیادہ تھانے داری چلتی تھی وہ کونسلری کا جو امیدوار ہے وہ اپنے مخالف کے ووٹرز کو گرفتار کروا دیتا تھا، الیکشن سے 2 دن پہلے وہ چھوٹ جاتے تھے اور وہ ان کی وفاداریاں تبدیل ہو جاتی. یہ وہ سیاست ہے، یہ کیسی سیاست ہوتی ہے؟ اور یہ ساری پریس کانفرنس سنیں، میں چاہتا ہوں اور جو ساری باتیں کی اس کو سمجھیں. لیکن میرے خیال میں نے تو کل بھی پھر مجھے یہ سوال ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کا جواب کل دے چکا تھا کہ بھائی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اپنی 25-30 سال کی جو محنت ہے، محبت ہے، اپنائیت ہے، یہ ایک فیملی ہے، ہماری ایک بڑی فیملی ہے. قائد تحریک ہمارے فادر فگر ہیڈ ہیں، ہمارے نظریاتی قائد ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ وہ کس گمان میں یہ بات کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہے، لیکن اگر انہوں نے یہ سمجھا کہ مجھے اس قابل سمجھا تو پھر میری نصیحت اور مشورہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ایم کیو ایم کا ووٹ بینک اسی طرح قائم رہے گا، نقصان ہو جائے گا بہت سارے لوگوں کو، عوام پریشان ہوں گے. ایک موقع ملا ہے عوام کی خدمت کا، اس کے بیچ میں رکاوٹ نہ بنے. وسیم اختر، ارشد گورا کو کام کرنے دیں، ان کا ساتھ دیں، ان کے اختیارات اور وسائل کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیں. مجھے اگر کچھ سمجھایا اور ساتھ خون معاف کیے تو یہ میری نصیحت ہے، میرا مشورہ ہے. یہ سیاست بھی یہی ہے. اور میرا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں اس کنبے کو یا اس قبیلے کو چھوڑ کر جاؤں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. الطاف بھائی کو چھوڑ کے جاؤں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک بات یہ بتائیے کہ طلاق آ رہی ہے کہ الطاف حسین لندن سے امریکہ موو ہو رہے ہیں کسی کے مینشن کے لیے، وہ درست ہے یا غلط ہے؟ اس طرح کی کوئی چیزیں کلیئر آپ کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایسی کوئی بات ہوتی تو یا کوئی بات ہوتی تو وہ تو ایم کیو ایم کے علم میں سب سے پہلے آتی ہے نا، رابطہ نہیں. یہ قائد سارا ہی کو چھوڑ دینا، اتنے اسٹوریز پہلے ہی، اب ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی. ایسا لگتا ہے کہ ہر اسٹوری پہ ایک بونس ملتا ہے، ایک انکریمنٹ ملتا ہے، ایک گریڈ اوپر ہو جاتا، اپ گریڈیشن ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے مجھے اس طرح اسٹوریاں آتی ہیں اور وہ منجن اور چورن اور بکتا ہے، وہ اسٹوری والا چورن منجن میں کیا. کیا سیاست ہے اور کیا صحافت ہے. جس زبان کے بارے میں آپ نے ابھی گفتگو کی ہے، یہ بتا دیں کہ جب آپ نے اس موضوع کو یہ منصب کیا تھا اس شہر میں تو تب بھی عام آدمیوں سے وہ اسی زبان میں گفتگو کرتے تھے. اس وقت آپ نے ان سے کیوں نہیں تربیت کی کہ وہ آج اس زبان میں نہ کریں؟ میرے خیال میں پہلی پریس کانفرنس میں یہ سب جواب ہم دے چکے ہیں. 100 سونار کی، ایک لوہار کی، اس میں یہ سارے جواب آتے جو آپ یہ والا سوال پوچھ رہے ہیں اس میں جواب ہے اس کا.